آل انڈیا تحفظ مسلم پہ دل قربان ہے، میڈیا سروس ہے یہ تو سپول کی ایک شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتوا الأجر أجره قبل أن يجف ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزہ مکمل کرنے کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید الفطر کی نماز صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک، ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو کر، ایمان والے سے مخاطب ہو کر، مومن سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ تم پر ہی فرض نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں کو روزہ فرض تھا، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، لیکن تمام قوم پر، تمام مذہب پر روزہ فرض تھا۔ دوسری، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ لیکن ہم ایک رمضان مبارک سے لے کر 30 رمضان مبارک تک گزار دی، تراویح ہم نے مکمل کی، قرآن مقدس کی تلاوت ہم نے کی، گناہ سے ہم نے بچا، نماز کی پابندی ہم نے کی، زکوٰۃ ہم نے نکالی، صدقۃ الفطر ہم نے نکالی، چوری سے ہم نے بچا، رشوت سے ہم نے بچا، پھر بھی ہم لوگ متقی نہیں بن پائے، ہم گناہ سے نہیں بچ پائے، ہم رشوت کھاتے ہیں، جو لوڑی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کا کیا پھیلا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن ہم ایک رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک گزار دیے، تیرا قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن ہم متقی نہیں بن پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں تلاش کریں، اپنے بڑی وجوہات کو تلاش کریں، ہم اصل میں متقی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں، ہم پرہیزگار کیوں نہیں بن پا رہے ہیں، ہم نماز کی پابندی کیوں کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ صحیح سے کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں، صدقۃ الفطر کیوں نہیں نکالتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک حدیث میں تلاوت کی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دی جائے۔ الحمدللہ ہم تمام آدمیوں نے اپنی اپنی مزدوری لینے کے لیے ایک گاہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہم نے تراویح کی نماز ادا کی، ہم نے صدقۃ الفطر نکالے، ہم نے کھانے پینے سے رکا، ٹی وی سے جمع کرنے سے بچا، اپنی خواہشوں سے بچا، تمام چیز سے رشوت گناہ سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزدوری میں کیا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزدوری میں عید الفطر دیا۔ جس طرح ایک مالک سے مزدوری حاصل کرنے کے لیے ایک مزدور تمام اپنے ہاتھ کو چہرے کو صاف کر کر
مزدوری مالک کے پاس مزدوری لینے کی تشریف لے جاتا ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری مزدوری عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. تحفظ مسلم پہ دل قربان ہے. میڈیا سروس ہے تو سپول کی ایک شان